مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کتنی صاف ستھری تعلیمات ہیں اللہ کی ہیں بھائی. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے نا. اس کے بعد ہیومن رائٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کافر لوگ کہتے ہیں ویمن رائٹس، جانوروں کے رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں، مزدوروں کے رائٹس. کتنی ڈیٹیل ہے نا. غیر مسلموں کے ہاں رائٹس ہی رائٹس ہیں، کسٹمر کے رائٹس اور عوام کے حقوق، حکومت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، پوری ایک تفصیل ہے. قرآن کہتا ہے سب کو پرے رکھو، یہ سب بعد میں ہے. سب سے پہلے جو تمہارے اچھے اخلاق اور تمہاری اطاعت اور تم نے نرم، وہ تمہارے والدین. آج والدین کا چیپٹر غیر مسلموں کی ڈکشنری سے نکل گیا. وہ کتوں کے ساتھ اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اولڈ ہاؤس میں ان کا بوڑھا کتا نہیں جاتا، وہ موت تک ساتھ رہتا ہے. ابا جیسے ہی بوڑھا ہوا اس کا ٹھکانہ اولڈ ہوم، اماں بڈھی ہوئی اس کا ٹھکانہ بولو اولڈ ہوم. کیوں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ بایولوجی اور فزکس کی کتابوں سے نہیں ملتی، سائنسدانوں سے نہیں، وہ مذہب سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے. وہ موٹیویشن ہمارے پاس ہے، وہ جاپانیوں کے پاس نہیں، وہ یورپ کے پاس نہیں ہے. تبھی وہ اچھے سائنسدان ہوتے ہیں، اچھی اولاد نہیں ہوتے وہ اپنے ماں باپ کے لیے. بہت ٹھش پش کرتے ہیں نا یہاں لوگ بیٹھ کے، ایکچولی ہو رہا ہے ایکچولی. میں نے جا وہاں جا کے بچے جن پھر دیکھ تیرا بڑھاپے میں کتوں سے برا حال ہوگا تیرا. وہ کہتا ہے ابھی کون سا اچھا حال چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے اس سوسائٹی کی نسبت، اس سوسائٹی کی نسبت بہت اچھا چل رہا ہے. کمپیئر کیا کرو، کمپیئر. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایکچولی وہ اولڈ، ابھی جو دیسی لبرل ہے نا وہاں جا کے بڑے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی دیکھیں وہ اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ہوم میں نا ان کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے ماں باپ کی، اس لیے وہ رکھتے ہیں. تو بوڑھے کتے کو بھی جمع کرا دو نا وہاں پہ. بھائی محبت کہتی ہے میرے پاس رہے. ماں تو جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ باپ جتنا بوڑھا ہو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا دل چاہتا ہے یار اس کے قدموں میں بیٹھو. تو قرآن کہتا ہے خدا کے ساتھ شریک مت کرو. اور ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے بالوالدینی احسانہ، ماں باپ ہیں تمہارے، کسٹمر بعد میں. ایئر ہوسٹس کے کتنے خوبصورت اخلاق، لوگ متاثر ہوتے ہیں. دیکھو بھائی اپنے ابا کے ساتھ بھی اگر اسی طرح بات کرتی ہے تو پھر اللہ مانے گا ان اخلاق کو. شوہر کے ساتھ اگر ایسے ہی اخلاق ہیں تو پھر اللہ مانے گا. آپ بٹن دباؤ فوراً چائے آ رہی ہے جہاز میں، بٹن دباؤ، اشارے سے سمجھ جاتی ہے بٹن دبانے والا ہے، دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی سر کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن یہی جب کسی کی بیوی بنتی ہے شوہر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، باپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے، ماں بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائے. بٹن کے اسپرنگ ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ نہیں آئے گی جب تک مذہب کی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ دعوت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے بھائی. کس کی دعوت ہے؟ قرآن کی دعوت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. پھر قرابت داروں کا حق پہلے ہے، اجنبیوں کا حق بعد میں، بھائی بہن کا حق پہلے. تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. آگے کیا آیت ہے؟ نہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. نہیں بھائی، سورہ انعام کی آیتیں ہیں. تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، یا نحن نرزقہم وایاکم، اس طرح یا تو کم پہلے ہے ہم بعد میں. فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی.
ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا بھی اسی میں آتا ہے. دیکھو بچہ اگر کوئی عورت روکتی ہے کہ صحت خراب ہو رہی ہے بار بار بچے ہونے سے, یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے, یا 4-5 بچے ہو گئے سنبھل نہیں رہے ہیں تو تھوڑا گیپ کر لو, جائز ہے, کوئی حرام نہیں ہے. لیکن آج جو بچے روکے جا رہے ہیں, مہنگائی کا دور ہے, افورڈ نہیں کر سکتا, اس آمدن میں 4 بچے نہیں پالے جا سکتے, اس خوف سے بچے روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, قرآن کی نظر میں ناجائز ہے, حدیث کی نظر میں ناجائز ہے. آپ کو سمجھ میں آیا نہ آیا, اگر آپ کو نہیں سمجھتے, یہ مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, بھائی اللہ کو ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا تو آپ کی مرضی, کیا خیال ہے, اللہ خود ہی پوچھ لے گا آپ سے. لوگ کہتے ہیں اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے یہ مولانا لوگ نہیں چلتے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے ایک غریب آدمی 30,000 میں اپنی بیوی کا پیٹ پالے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے. گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے یہ مولانا لوگ ہمیں لے کے جاتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی اگر مادہ پرستی کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے, اور عقل کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے. تبھی تو قرآن مادہ پرستوں کو کہتا ہے یہ لا یعقلون ہے, ان میں عقل نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تک نہیں ہوتا تو دودھ نہیں آتا. جیسے ہی پیدا ہوا, پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی, اس روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی تھی. گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ماں جب روٹی کھا رہی تھی, اس روٹی سے بچے کی کان بن رہے تھے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ماں جو روٹی کھاتی تھی, اب تو پیزے برگر کھا رہی ہے, تبھی بچے بھی برگر جیسے نکل رہے ہیں. مائیں جو بیان سنیں گے وہ بولیں گے ہم تو نہیں کھاتے بھائی, روٹی کھائے ہوئے تو ٹائم ہو گیا, سفید آٹے کے پراٹھے کھا رہے ہیں آج کل. خیر بچہ بھی پراٹھا بن کے تو جو بھی کھائے, روٹی تو ایک کنایا ہے نا خوراک سے. تو روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی زبان بنتی ہے, دانت بنتے ہیں, ناک, اتنی ساری چیزیں رب بچے کی کس سے بناتا ہے؟ روٹی سے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, دنیا میں آیا, اسی روٹی سے اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے, بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ جاتا ہے. بچے کو کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں, لیکن اس گھننے کو یہ پتا ہے دودھ ملے گا کہاں سے اور حلق میں اترے گا کیسے. پیدا ہوتے ہی نا اماں کی چھاتیاں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسے گھوم رہا ہوتا ہے گھنا بن کے, کدھر گیا. اتنی ہوشیاری, جس کو 1.5 ہوشیاری بھی کم ہے اس کے سامنے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی کیلکولیٹر کچھ اور کہتے ہیں, لیکن جو رب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ غافل نہیں ہے, اس کا نظام ہے, اس کا سسٹم ہے. کافر تو صرف کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے. ابھی اتنی آمدن ہے تو ایک گورا جو ہے نا ساری زندگی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہے. ابھی میری ایکچولی اتنی ارننگ ہے, تو میں آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی میرے جو دوست زیادہ پڑھ لیے نا وہ اب تک کنوارے گھوم رہے ہیں, 50 سال کے ہو گئے. وہ کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں جب آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد پھر ایکچولی جب اتنی ارننگ ہوگی تو پھر ایک وائف, پھر ایک بچہ, پھر بچے بھی بڑی اسٹائل کے ساتھ, تمیز کے ساتھ نا. ابھی اتنا گیپ, کیونکہ ڈالر 3 سال کے بعد یہاں پہنچ جائے گا تو 3 سال کے بعد دوسرا بچہ, ڈالر کے حساب سے بچے ایڈجسٹ کیے ہوئے انہوں نے. ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بحریہ ٹاؤن دوبارہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا, اس حساب سے کیلکولیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بڈھے ہو گئے, میں کہتا ہوں اب کتا خرید لو میرے بھائی. اس بڑھاپے میں بچوں کو چاہیے تھا تمہیں پالتے, نہ کہ تم اب اس عمر میں بچے پالو. بلا وجہ یتیم کرنے کے لیے اب کیا بچے پیدا کر رہے ہو. تو اس لیے قرآن کو پتا تھا یہ مادہ پرست لوگ ان کو گمراہ کر دیں گے, اس لیے قرآن نے کہا اولاد رزق کی تنگی میں اولاد. عرب قتل کرتے تھے کیونکہ حمل روک نہیں سکتے تھے, وہ جانتے نہیں تھے حمل کیسے روکا جاتا ہے یا ضائع کیسے کیا جاتا ہے. تو اب اس کا آلٹرنیٹ تلاش کر لیا. اب ڈیجیٹل طریقے آ گئے ہیں, ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دیا جاتا ہے, روک لیا جاتا ہے حمل. تو عورت کی صحت کی وجہ سے حمل روک رہے ہیں, جائز ہے. سنبھل نہیں رہے, تھوڑا وقفہ ہو جائے, جائز ہے. کہ اس نیت سے کھلاؤں گا کہاں سے, اور میجورٹی اسی بیس پہ کر رہی ہے, جائز نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں نحن نرزقکم و ایاہم میں اللہ نے نقوکم پہلے بیان کیا ہے
کہ اولاد کو مت مارو, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے ان کو بھی, تو باپ کی روزی میں برکت پہلے آئے گی, پہلے آئے گی برکت. تو اسلام کہتا ہے کثرت اولاد رزق میں برکت کا ذریعہ ہے, رزق کی تنگی کا ذریعہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی پاکستان میں اتنی آبادی تو تبھی غربت ہے. نا نا نا, یہ آبادی کم ہوتی تو اور غربت ہوتی. ابھی تو جوانوں کے ریشو زیادہ ہے, تبھی تو کھانے پینے کو مل رہا ہے, ورنہ آپ کی گورنمنٹ کے پاس اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے جو بوڑھوں کو پالے. وہ ماں باپ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں جوان بچوں پہ, سب مل کے کھلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, کس پہ ڈیوائڈ ہوتے ہی ہے. بچہ کہتا ابا میں کھاؤں یا تمہیں کھلاؤں میں. اولڈ ہاؤس ہوتا تو اولڈ ہاؤس میں کیا یہاں کا کیا ہوتا, تو یہاں تو ہم تو کھائی آبادی کے بیس پہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. اور جن ملکوں نے نسل روکی ان کا حال کیا ہوا ہے جا کے ذرا دیکھو تو صحیح. اس پہ تو میں بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تیسری بات, ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو. دیکھو دنیا میں ہمیشہ اس کا حق دیا جاتا ہے جس حق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوتا ہے. جہاں مطالبہ کرنے والا ہی نہ ہو تو حق پی جاتے ہیں لوگ. جس بچے کے لڑکی یا لڑکے کا باپ مر گیا تو باپ ہی تو ہوتا ہے جو مطالبہ کرتا ہے اپنے بچوں کا. جب باپ ہی مر گیا تو مطالبہ کرنے والا کوئی رہا نہیں ہے. تو قرآن نے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا. کیسے؟ یتیم کے مال کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عیدی سینٹر میں یتیم بچوں کی چپلیں نہ چرائیں جا کے وہاں پہ. یتیم کے مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے چھوٹے بچے ہیں, چاچا یا تایا اس کی وراثت پہ نظریں لگا کے مت بیٹھے. چچا کھا جاتا ہے, بعض دفعہ بڑا بھائی کھا جاتا ہے. ابا کی ڈیتھ ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں, بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ سارا پیسہ لگا کے صرف کیا کر رہا ہوتا ہے, چھوٹی بہنوں کو عید بقرعید پہ کپڑے بھیج دیے. اور جب وہ پیسے مانگتی ہے, دیکھو میں ہوں نا تمہارا بھائی, کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. ارے کم بخت, تو 1 کروڑ کی دکان میں دینا اس کو, کیوں نہیں دے رہا بھائی, لارے رپے کیوں دے رہا ہے اس کو. کتنے کیسز صبح شام آتے ہیں, ایک بھائی ابا کا جی پی فنڈ کھا گیا, دوسرا یہ کھا گیا, تیسرا چاچا نے یہ کھا گیا, اور سب بڑے اچھے لیبل لگا کے دولت لیتے ہیں کہ ہمیں دو, ہم انویسٹ کریں گے. نہیں, آپ کائنڈلی انویسٹ نہ کریں, آپ ان کے پیسے محفوظ کر لیں گے. ان کے متولی جو بھی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے یتیم کو بتاتے رہو. سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں, بتاتے رہو کہ تمہارا پیسہ تمہیں ملے گا, چھپاؤ نہیں اس کو, اندھیرے میں مت رکھو. آج اگر پیسہ رکھ بھی لیتے ہیں, بدگمانیاں اتنی ہوتی ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی بڑا بھائی جو پیسے خرچ کر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, یہ ابا کے پیسوں سے کر رہا ہے, اپنے پیسوں سے یہ دے کے کھلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو بتاتے بھی رہنا ہے. یہ تمہارا پیسہ ہے, جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تمہارا ہی ہے, ہم نہیں کہیں لے کے جا, خود سے بتانا ہے اس کے پوچھے بغیر. اور یہاں ڈر رہے ہوتے ہیں پوچھ نہ لے. تو یتیم کنایا ہے کمزور سے. کیا مطلب؟ کمزور کا مال مت کھاؤ. اللہ کو پتا ہے طاقتور کا تو ویسا ہی نہیں کھاؤ گے. ایک آدمی گیا نا, چاقو نکالا, تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے پسٹل نکالی, اس نے کہا یہ تھا جیب میں, اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. میں تو نہیں نکال رہا, تو نے خود ہی کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے. تو طاقتور سے کون لڑ سکتا ہے بھائی, طاقتور کا حق کون چھین سکتا ہے. مسئلہ عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے بیویوں کا مہر بھی ثواب سمجھ کے کھایا جاتا ہے. دوسری شادی میں اتنی کمپلینز آتی ہیں, لوگ شادی کر لیتے ہیں, حقوق نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ پہلی کا دباؤ ہوتا ہے, پھڈے ہوتے ہیں, پھر دوسری کو لٹکا دیتے ہیں. آدمی جب نہیں تھا تو تجھے آدمی والا کام کیوں کیا تو نے, آدمی والا کام کیوں کیا آپ نے. آپ اس کا رائٹ جو حق حقوق ہے وہ تو دو نا آپ اس کے. تو جو کمزور ہوگا اس کا حق دبا لیں گے, جو طاقتور ہوگا اس سے دب جائیں گے. پہلی طاقتور ہے تو اس سے دب جائیں گے. بعض دفعہ دوسری طاقتور ہوتی ہے, پہلی بیچاری بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے, بچوں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے, اس کا حق ہی نہیں دے رہے ہوتے. میں نے ایسے لوگ بھی جانتا ہوں, پہلی بیوی ہے, اس کی راتیں پر باری نہیں دے رہے اس کی. وہ کہتی ہے میں جاؤں کہاں, میں ان بچوں کو لے کے میں ڈیورس لوں, کیا کروں میں. تو یتیم یہ کنایا ہے کس سے؟ کمزور سے. کمزوروں کا حق بولو. میں کہتا ہوں مسلمان جو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے, ایک آدمی تھا اس کا پھٹا ہوا مذہبی آدمی ہے, اس کی بیگم نے اس کو بڑا ستایا. ایک دن وہ اپنی بیگم کو تانے دے رہا ہے تو مجھے آ کے بتا بھی رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نے بولو خدا کی قسم اللہ کا خوف ہے جو میں تیرے حقوق ادا کر رہا ہوں. اللہ کا خوف, ورنہ نہیں ادا کر.
عورت بھی اللہ کے خوف سے شوہر کے حقوق ادا کرے گی, مرد بھی اللہ کے خوف سے, ورنہ حقوق ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہے بھائی, بہت بڑی ذمہ داری ہے حقوق کی. آدمی کہتا ہے نکلو پتلی گلی سے, آدمی پیڑے کھانے کے لیے آتا ہے آگے, حقوق دینا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. یتیم سے مراد یہاں وراثت کا مال ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, وہ آگ بھر رہے ہیں. تو بلکہ ہمیں مذہب نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا, اور نبی نے کفالت کی. نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا, انہوں نے فرمایا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ نے فرمایا بچے میرے, میں کفالت کروں گا ان کی. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ یہ نبی کی گود میں پلے ہیں, حالانکہ نبی کے بیٹے نہیں تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, عبد الرحمن ابن سلمہ بیان کرتے ہیں میں نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. کیوں کھانا کھا رہے تھے نبی کے ساتھ بیٹھ کے بھائی؟ اس لیے کہ نبی کی گود میں پلے ہیں نا. ان کی والدہ سے نبی نے نکاح کیا تو فرمایا بچے بھی لے آؤ, میں پال لوں گا. حالانکہ 40 دن گھر میں چولہا بولو نہیں جل رہا. یہ فیملی پلاننگ کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا, اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوہ عورت کے بچوں سے شادی کر کے کون کفالت کرے گا؟ کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی یہ سیٹ کر دی ہے کہ بچے کھا جاتے ہیں تمہاری روزی, غربت مہنگائی میں, تو اپنا نہیں پیدا کر رہے تو دوسرے کا کیسے پالے گا؟ ہمارے نبی نے 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, 9 بیویاں بھی رکھیں, اپنی اولاد بھی اور دوسروں کی اولاد بھی لے کے پال رہے ہیں. بتا دیا بھائی پیسہ ضروری نہیں ہے, کفالت کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ بیٹھے ہوئے نبی کے پاس, بچے تھے. فرماتے ہیں میں نبی کی گود میں تھا, یعنی نبی کی کسٹڈی میں تھا. تو مجھے نبی کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, کھانے میں برتن میں اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہو, اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو. اب کھانے کی سنتوں میں لوگ یہ سنت بیان کرتے ہیں. دیکھو جب بھی کھانے کی سنتیں بیان ہوگی نا, یہ حدیث پیش ہوگی. نبی نے عبد الرحمن ابن سلمہ کو فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. حالانکہ اس سے بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بچے کو پال کے تربیت کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ نبی کی. یہ سنت مارکیٹ سے بالکل شک. کھانا بدتمیزی سے کھاؤ اتنے نقصانات نہیں ہیں, دوسرے کے سامنے سے کھا لو اتنے نقصانات نہیں ہیں, بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لو اتنے نقصانات نہیں ہیں. لیکن بیوہ عورتوں کو جو لاوارث چھوڑ دیا ہے نا, اور ان کے بچوں کو جو لاوارث چھوڑ دیا, اس سے سوسائٹی تباہ ہو جائے گی, ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, بس بات کو میں سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. انہی آیتوں میں اللہ نے آگے چل کے فرمایا اوفوا المکیال اوفوا الکیل اذا کلتم, جب تولو تو ناپ تول میں کمی مت کرو. دوسرے الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. آج مسلمان یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا؟ آپ کسی کے گھر کرائے پہ لیں, اپنا حق لینے کی باری آئے گی, 1 تاریخ کو پورا سامان لا کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. مالک مکان کہتا ہے سر 5 تاریخ ہو گئی, کرایہ دے دو. کیا آپ بھوکے مر رہے ہیں کیا؟ اتنی جلدی ہے کیا؟ بھائی جب آپ نے اس کا مکان 1 مہینہ استعمال کر لیا ہے تو 1 تاریخ کو کرایہ دینا چاہیے تھا. چلو اس نے آپ کو اجازت دی 5, تو پھر 5 کو دے دو, آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہو؟ لوگ کرایہ پہ گھر نہیں دیتے اپنا, ان کو پتا ہے جان کو عذاب بن جائے گا. ہمارے دوست تھے, کسی کو اپنی بائک دیتے تھے, کہتے تھے بھائی اپنی بائک سمجھ کے استعمال کرنا. میں کہتا تھا لوگ تو کہتے ہیں بھائی کسی کی بائک سمجھ کے استعمال کرنا, اسے کسی کی سمجھ کے واٹ لگا دے گا. اپنی سمجھ کے. ٹھیکیدار ایک گھر وہ ہے جو اپنے لیے بناتا ہے, ایک گھر وہ ہے جو پہنانے کے لیے بناتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے لیے جو گھر بنائے گا اس میں آپ گھڑی کے لیے کیل ٹھوکیں, ڈرل مشین سے بھی نہیں ٹھوکے گی وہ. جو بیچنے کے لیے بناتا ہے کیل ٹھوکیں گے, پلستر پورا نہیں کر کے باہر. یہ سب مشاہدے کی باتیں ہیں. پلستر پورا باہر آ جائے گا, نل کا زیادہ ٹائٹ کیا پورا ہی گھوم جائے گا. ہر تھکی ہوئی چیز لگائے گا. پہنانا ہے نا, پہنانا ہے, پہناؤ نکلو یار, پھر وہ خود ہی بھگتتا رہے گا.
تو بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ